اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تمہیں خبر پہنچی ہے اس چیز کی جو چھا جائے گی، یعنی قیامت۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن کتنے ہی چہرے ایسے ہوں گے جو ذلیل و خوار ہوئے ہوں گے، ان پہ خوف طاری ہوگا، خشیت طاری ہوئی ہوگی۔ عاملۃ ناصبہ، اور ان میں ایسے لوگ بھی شامل ہوں گے جو دنیا میں عمل کر کر کے تھک چکے تھے، یعنی دنیا میں انہوں نے اپنے زوم میں بڑے اعمال کیے، اتنے اعمال کیے کہ تھک گئے نیکیاں کر کر کے، ان کے بھی چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے۔ اس کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عباس کا قول موجود ہے کہ اس سے مراد عیسائی راہب ہے، جو نیکیاں تو بڑی دبا کے انہوں نے کی، گوشہ نشینی بھی اختیار کی، بڑے نیک اعمال کیے، لیکن وہ اس پیٹرن پہ نہیں تھے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو دیا۔ دین میں غلو کیا، بدعت انہوں نے ایجاد کی۔ بدعت ایک ایسا مرض ہے کہ اس میں آپ عمل کر کر کے تھک جاتے ہیں، لیکن اینڈ رزلٹ زیرو نہیں نکلتا، مائنس میں نکلتا ہے۔ زیرو بھی نکلے تو چلے خیر ہے، مائنس میں۔ اس لیے نبی الاسلام کی صحیح مسلم میں ہے کہ ہر خطبے سے پہلے آپ پڑھتے تھے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ آگاہ ہو جاؤ، سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے داخل کر دیے جائیں، اور وہ تمام کام بدعتیں ہیں، تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں، اور تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے میں فجر کے 4 فرض پڑھوں گا، خیر ہے 2 فالتو ہی ہیں، تو قیامت والے دن اللہ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ 2 تو فالتو تھے، 2 رکھ لے اور وہ باقی 2 چھوڑ دے۔ وہ 4 پڑھنے سے 2 بھی ادا نہیں ہوئے، کیونکہ نبی کے پیٹرن پہ نہیں۔ رول ماڈل تو پرافٹ ہوتا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی لیے اسلام میں بدعت سے چڑ ہے، کیونکہ بدعت میں انسان تھک تو جاتا ہے، لیکن وہی ہے کہ دیوار سے ٹکرے مارتا رہے گا، اینڈ رزلٹ زیرو ہے۔ دیوار تو نہیں ہٹے گی، اپنا ہی سر پھاڑ بیٹھے گا۔ عمل کر کر کے تھک جانے والے لوگ تسلا نار حامیہ، وہ داخل ہوں گے دہکتی ہوئی آگ میں۔ تسقا من عین آنیہ، جہاں انہیں پلایا جائے گا کھولتا ہوا پانی چشمے سے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، وہاں ان کو کھانے کو کچھ نہیں ملے گا سوائے خاردار جھاڑ کے۔ اور باقی جگہ قرآن میں آتا ہے کہ زخمیوں کا پیپ، خون، ان کے زخمیوں کا دھون، وہ ان کو ملے گا۔ اب کس کا دل کرتا ہے کہ وہ پیپ پی جائے یا کھولتا ہوا پانی پیے؟ وہ بھی قرآن میں آتا ہے کہ یہ خاردار جب ان کو خوراک ملے گی، پہلے تو اللہ ان کو بھوک لگائے گا، بھوک جب لگے گی تو کھانے پہ مجبور ہوں گے، کھانے کو ملے گا زقوم کا درخت، کڑوا، مجبوراً کھائیں گے۔ جب وہ کھائیں گے تو اس کھانے کی وجہ سے پیاس لگے گی انہیں، اتنی شدت کی پیاس کہ کھولتا ہوا گرم پانی بھی دیا جائے گا نا تو وہ بھی پینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، مجبور ہو جائیں گے۔ حتیٰ کہ وہ اپنے چہرے جب قریب کریں گے، قرآن حکیم میں بھی آتا ہے اور ڈیٹیلز بخاری اور مسلم میں، کہ ان کے چہرے کی کھال لٹک کے اس پیالے میں گر جائے گی گرمائش کی وجہ سے۔ بولے اعوذ باللہ تعالی۔ بہرحال آپ کہتے ہیں کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے، تو یہ ہے کتابوں کا خدا، جس خدا کا تعارف، جس اللہ کا تعارف ہمیں اللہ نے خود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کروایا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، چھوڑ دے گا، اللہ کو ہماری نمازیں نہیں چاہیے۔ یہ ماشاءاللہ اچھی جذباتی ڈاکٹرائن، آپ کہانیاں کراتے رہے، لیکن قرآن ان چیزوں سے خالی ہے جو ہمیں ہمارے آباء و اجداد نے یہ پٹیاں پڑھائی تھی۔
قرآن تو کہتا ہے انا من المجرمین منتقمون، اللہ کہتا ہے میں مجرموں سے انتقام لے کے چھوڑوں گا۔ اللہ کو نانی اماں اور دادی اماں نہیں ہے کہ جسے ترس آ جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے وہ جذبات اور احساسات نہیں ہیں جو انسان کے، انسان تو پسیج جاتا ہے، اللہ نہیں پسیجتا۔ تو اللہ نے ہمارا بجز خاردار جھاڑ کے کچھ نہیں ملے گا، لا یسمن ولا یغنی من جوع، اور وہ کھانا ایسا ہوگا کہ نہ تو وہ بھوک مٹائے گا اور نہ ہی اس سے کوئی صحت بن پائے گی کہ موٹاپا آ جائے۔ کھانا کھاتے جائیں گے لیکن بھوک اور بڑھتی جائے گی، نہ جسم میں وہ طاقت دے گا کہ طاقت پیدا ہو جائے مزید عذاب برداشت کرنے کی، نہ۔ ہائے ہائے ہائے، اب سائملٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے، ایک طرف تو یہ لوگ ہیں، دوسری طرف وہ لوگ ہیں وجوہ یومئذ ناعمہ، ایسے لوگ بھی ہوں گے قیامت والے دن جن کے چہرے بڑے بارونق ہوں گے، لسعیہا راضیہ، اور وہ دنیا میں انہوں نے جو کوشش کی ہوگی اس پہ قیامت والے دن راضی ہوں گے کہ ہماری جو محنت تھی آج ہمیں اس کا پھل مل گیا۔ فی جنت عالیہ، وہ عالی شان جنت میں ہوں گے، لا تسمع فیہا لاغیہ، اس جنت میں کوئی لغو بات بھی نہیں سنیں گے، یعنی جنت اتنی راحت کا مقام ہے کہ آپ کو ایسی بات بھی نہیں سننی پڑے گی جس سے کوئی کوفت ہو۔ فیہا عین جاریہ، اس میں چشمے جاری ہوں گے، فیہا سرر مرفوعہ، اس میں وہ اونچے اونچے تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اکواب موضوعہ، اور جو مشروبات کے برتن ہیں ان کے لیے رکھے ہوئے ہوں گے ساغر، ونمارق مصفوفہ، اور گاؤ تکیے ہوں گے کتار در کتار، پوری مجلس لگی ہوئی ہوگی جناب اہل جنت کی، وزرابی مبثوثہ، اور قیمتی قالین ان کے لیے بچھائے جائیں گے۔ جنت کے اوپر آپ نے اگر تفصیلات پڑھنی ہے نا، قرآن حکیم میں تو کئی مقامات پہ یعنی ان چیزوں کو ڈسکس کیا گیا، لیکن زیادہ ڈیٹیل آپ کو احادیث میں ملے گی، اور اس میں خصوصاً صحیح مسلم کا جو کتاب الجنہ چیپٹر ہے نا، ایک چیپٹر ہے صحیح مسلم میں آخری جلد میں جنت اور اس کی نعمتوں کا بیان، اس کے علاوہ بخاری میں بھی ہے، ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ میں ہے، مسند احمد میں ہے، وہ آپ کو کمبائنڈ فارم میں مشکات میں مل جائے گا تیسری جلد کے اندر۔ مشکات میں اسی تو بار بار کہتا ہوں اس کو لیں، اس کا پی ڈی ایف بھی ہماری ویب سائٹ پہ رکھا ہوا ہے، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں فریلی، اس کتاب کو آپ منگوا بھی سکتے ہیں۔ تیسرا چیپٹر جنت کا پڑھیں تو انسان کہتا ہے کہ آج ہی جنت میں پہنچ جائے، لیکن وہ وہاں تک پہنچنے کے لیے ہرڈلز بہت زیادہ ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپا ہوا ہے، ساری ناگوار چیزیں، حرام سے بچنے کی ناگواری، نماز پڑھنے کی ناگواری، وضو اور غسل کی مشقت اٹھانے کی ناگواری، اور روزے میں بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی ناگواری، آنکھوں کی حفاظت کی ناگواری، کیونکہ طبیعت کا میلان تو ہمیشہ برائی کی طرف ہے، کیونکہ نفس اسی طرف مائل ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، حضرت یوسف علیہ السلام کا کلام ہے نا کہ نفس تو برائی کی طرف ہی لگاتا ہے، مگر جس میں میرا رب رحم فرمائے، جو کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے انشاءاللہ راہیں کھولے گا۔ اور کہا گیا کہ جو جہنم ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے شہوات سے ڈھانپا ہوا ہے، یعنی جس طرح جو مکھیاں ہیں نا وہ اپنی غذا کی طرف جاتی ہیں، میٹھے کی طرف جاتی ہیں، اس طرح لپک لپک کے لوگ دوزخ کی طرف ہی جائیں گے، کیونکہ وہاں پہ اٹریکشن ہے۔ اور اسی کی ڈیٹیل ہے جو ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ میں صحیح حدیث ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تو حضرت جبریل کو کہا کہ جا کے ذرا جنت دیکھیں ایک بار، دیکھ کے انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ سر دڑ کی بازی نہ لگا دے جنت میں پہنچنے کے لیے۔ اللہ نے کہا کہ اتنا سوکھا نہیں، اللہ نے جنت کو ڈھانپ دیا ناگوار چیزوں سے، مشقتوں سے، اور کہا کہ اب جا کے دیکھو۔
جب واپس آئے انہوں نے کہا اللہ تیری عزت کی قسم مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ جنت میں جانے میں کامیاب ہوگا. یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ایکسپرٹ اوپینین ہے, کسی عام بندے کا نہیں. نظر بھی آ رہا ہے سر, دیندار ہے وہ بھی دنیا کا کتا بنا ہوا ہے, اور جو دنیا کا کتا ہے وہ تو پہلے دنیا کا کتا بنا ہوا ہے, نظر آ رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا تو کہا کہ جاؤ دیکھو جا کے. تو انہوں نے کہا یا اللہ توبہ, اتنا عذاب ہے اس کے اندر کہ کوئی بندہ ایسی حرکت کرنے کا سوچے گا بھی نہیں کہ وہ دوزخ میں جائے. پھر اللہ نے دوزخ کو ڈھانپ دیا شہوات, دنیا کی لذتوں کے ساتھ. کہا آپ جا کے دیکھو. واپس آئے تو انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ دوزخ میں جانے سے بچ پائے گا, کیونکہ تو نے اٹریکشن ہی اتنی رکھی ہے, ایسے کڑگے لگائے ہوئے ہیں کہ گھیر کے ادھر ہی پہنچے گا. تو امتحان بڑا مشکل ہے جی. اللہ تعالیٰ انسان کو اس امتحان میں کامیابی عطا فرمائے. یہ ہر وقت دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے, استقامت کی دعا. یہ بڑا مشکل کام ہے, یہ ایک دن یا ایک رات کی محنت نہیں ہے. کنٹینیوس پوری زندگی کی ایفرٹ پٹ کریں گے تو تب کامیابی کی کوئی راہ نکل سکتی ہے, ادروائز کیجولی کوئی کام نہیں ہونا نیچرل پیس کے اندر. میرے بھائیوں, اس حوالے سے ہمارے ایک بڑے قریبی دوست ہیں, انہوں نے بڑی ایفرٹ پٹ کی ہے کسی طریقے سے قرآن اور سنت کا پیغام ایک مینیجیبل فارم میں ماڈرن دور کے انسان تک پہنچایا جائے. ریحان احمد یوسفی صاحب نے, جن کا کلمی نام ابو یحییٰ ہے, ایک ناول لکھا ہے جب زندگی شروع ہوگی. قرآن و سنت میں جو کچھ دوزخ کے بارے میں, میدان محشر کے بارے میں, اور الٹیمیٹلی جنت کے بارے میں جو چیزیں آئی ہیں, ان کو انہوں نے بڑے بہترین فارم میں پریزنٹ کیا ہے. کتابی شکل میں تھی, ظاہر ہے کتابی شکل میں تو لوگ جو ہیں وہ بہت کم لوگ ہیں جو چیزوں کو پڑھنے میں کامیاب ہوتے ہیں. کتاب کوئی اللہ کی نہیں پڑھنے کے لیے تیار. بہرحال پھر ایک ڈاکٹر صاحب تھے, ڈاکٹر خالد, انہوں نے اس کو آڈیو ریکارڈنگ میں کروا دیا. وہ ہم نے اپنی یوٹیوب چینل پہ رکھا ہوا ہے, آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں جب زندگی شروع ہوگی, تو آڈیو کی فارم میں انہوں نے آواز میں پورا ناول ریکارڈ کروایا ہے. اور یقین کریں جیسا نقشہ کھینچا ہے نا انہوں نے, چاند ایک چیزوں پہ چلنے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے, اوورآل قرآن و سنت کی تعلیمات کو انہوں نے ایک جگہ جمع کیا ہے. اور آپ جب سنیں گے نا آپ کو لگے گا آپ میدان محشر میں کھڑے ہیں. جس درد کے ساتھ اس بندے نے ریکارڈنگ کروائی ہے وہ بھی اس کیفیت میں اس بندے نے کروائی ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو وہاں پہ, یعنی ایک کمبائنڈ فارم میں ایک ماڈرن انسان تک بات پہنچانے کے لیے ان کی ایک بڑی اچھی ایفرٹ ہے. اس پہ میں نے ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کروا دی تھی. آپ یوٹیوب پہ لکھیں جب زندگی شروع ہوگی, یعنی اصل زندگی وہ ہے نا شروع ہونے والی, تو اس ناول کا انٹروڈکشن, تو وہ میرا کلپ کھل جائے گا, وہ آپ اس کو دیکھیں. اب میرے بھائیوں, اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں, فزیکل فینومینا آف نیچر, اور اس میں بھی بالخصوص وہ فزیکل فینومینا آف نیچر جو عرب کے لوگ آبزرو کیا کرتے تھے اپنے عمومی زندگی کے اندر, اور یہ آج بھی اسی طریقے سے ویلڈ ہے. ایون اس آج کے ماڈرن دور میں بھی اکثریت اس منظر کو آبزرو کر رہی ہے. اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں جس سے انسان خدا تک پہنچ سکتا ہے. التذکیر بآلاء اللہ, اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں. فبأي آلاء ربكما تكذبان افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. اے انسان کیا تو نے کبھی غور سے دیکھا کہ ہم نے اونٹ کو کس طرح تخلیق کیا ہے؟ ہائے ہائے ہائے, سر زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے, سارے بزرگ فرشتے مل کے ایک اونٹ نہیں بنا سکتے. اونٹ تو بہت بڑی بات ہے, اونٹ کی ایک کوہان نہیں بنا سکتے. اس کے جگر کے اندر اللہ نے جو کیپیسٹی رکھی ہے وہ نہیں. یہ اتنا غیر معمولی جانور ہے, ریگستان میں 1 مہینے تک بغیر پانی پیے یہ ٹریول کر سکتا ہے, سٹور کر لیتا ہے اپنے اندر پانی. اپنی مرضی سے سٹور نہیں کرتا, اللہ نے اسے ایسا بنایا. اسے تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میں کیوں سٹور کر لیتا ہوں. جیسے ہمیں نہیں پتا کہ ہم کھانا پینا جب کر کے فارغ ہوتے ہیں تو ہمارا معدہ کس طرح اس کو ہضم کرتا ہے.
چھوٹی آنت کے اندر، پھر بڑی آنت میں کیا ہوتا ہے، اور کس طرح ہمارے گردے ورکنگ کرتے ہیں، ہمارے کسی بزرگ کو بھی نہیں پتا، ہمیں بھی نہیں پتا. تو اس جانور کی مثال دی جس پہ پوری عرب کی اکانومی ڈیپینڈنٹ تھی، کیونکہ عرب میں اگتا تو کچھ بھی نہیں تھا، تجارت ہی کیا کرتے تھے. جو وہاں پہ کچھ چیزیں تھیں وہ لے کے، کھجوریں لے کے چلے جایا کرتے تھے اور چیزیں، اور اس کے بس باقی لوگوں سے غلہ لیتے تھے. بارٹر سسٹم چل رہا تھا. تو ان کا سفر ریگستان میں ہی ہوتا تھا، شام کی طرف. اب اونٹ کے اوپر اگر پانی سٹور کریں وہ بہت زیادہ، اتنا کہ جو اونٹ کو بھی پلایا جائے اور خود بھی پیا جائے، پھر تو وہ سفر کر بیٹھے. اپنی سٹوریج کا اونٹ پہ رکھتے تھے اور اونٹ خود اپنے اندر سٹور کر لیتا ہے. تو اللہ نے کہا اس اونٹ کو دیکھا کیسا بنایا ہے، تمہارے گھوڑے فیل ہیں، ریگستان میں چل نہیں سکتے، اور اونٹ کے پاؤں ایسے بنائے ہیں کہ جو ریگستان میں چلتا ہے، اور ساری وہ گرم لو برداشت کرتا ہے. اس کے باوجود اتنا طاقتور ہے کہ اس پہ تم بیٹھتے ہو، ٹریول کرتے ہو. پھر اس کی کوہان ایسی رکھی ہے کہ اس کے اوپر تم یعنی وہ مینیجبل فارم میں اس کے اوپر کرسی وغیرہ زین رکھ سکتے ہو. تو اس کے اوپر اللہ نے ان کو ایمفسائز کروایا کہ اس کو کبھی دیکھو یہ خود نہیں بنا، اس کو بنایا ہے کسی نے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف دیکھو کیسا بلند کیا اسے بلند کرنے والے نے. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور دیکھو پہاڑوں کو کیسا اللہ نے ان کو گاڑ دیا، کیسا کھڑا کیا انہیں. یہ ناسبی کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے، وہ بھی سیدنا علی کے مقابلے پہ کھڑے ہوئے ہیں. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو دیکھو کیسا بچھونا بنایا. یہ 4 آبزرویشنز ہیں جو عرب کے لوگ کرتے تھے. یعنی اب ایک بندہ آپ امیجن کریں ریگستان میں سفر کر رہا ہے، اسے کیا نظر آئے گا؟ سبزہ تو کوئی نظر نہیں آنا، اوپر آسمان، نیچے زمین، اور دور پہاڑ، اور خود اونٹ پہ. یہ 4 ہی آبزرویشن ہوگی نا. اونٹ نظر آئے گا اسے، زمین نظر آئے گی، آسمان نظر آئے گا، یا دور دراز اگر کوئی پہاڑی ٹیلے ہیں تو وہ نظر آئیں گے، اور کچھ بھی نہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھو اور اس سے اللہ تک پہنچو. اسی کو کہا گیا التذکیر بآلاء اللہ، الفوز الکبیر فی اصول تفسیر میں شاہ ولی اللہ دہلوی نے، کہ قرآن کی آیات کی انہوں نے جو کیٹیگریز بیان کی ہیں ان میں سے ایک کیٹیگری یہ بھی ہے کہ فزیکل فینومینا آف نیچر سے آپ اس رزلٹ پہ پہنچیں گے کہ گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فینومینا ان دس یونیورس. خدا کے علاوہ کوئی وضاحت نہیں ہو سکتی یہ تمام قدرت کے مظاہر کی. فذکر، اے نبی علیہ السلام پس انہیں سمجھاتے رہے. انما انت مذکر، بے شک آپ تو تذکیر کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں. آپ کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو سمجھانا، لوگوں تک حق بات پہنچانا. ان کو منوانا آپ کا کام نہیں ہے. یہ 2 الگ چیزیں ہیں. میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے، علماء اور جہلاء دونوں ہی ناقابل اصلاح ہیں. یعنی جو تلے ہوئے ہیں گمراہی پہ، آپ ان کو سمجھائیں گے. جن کی پرائمری رسپانسبلٹی تھی، اللہ نے ان کو بھی منع کیا ہے کہ آپ نے زبردستی نہیں سمجھانا ان کو، صرف بات پہنچانی ہے. مانتے ہیں مانے، نہیں مانتے جائیں دوزخ میں. اور یہاں پہ وہ بات دوبارہ ریپیٹ، انما انت مذکر، آپ کا کام، آپ تو صرف ڈر سنانے والے. لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر داروغہ بنا کے، نگہبان بنا کے نہیں بھیجیں گے کہ آپ ان کے سر پہ کھڑے ہو جائیں گے مانو. نہیں، دعوت دیں گے، مانتے ہیں مانے، نہیں جاتے جائیں دوزخ میں. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا، اب تمہاری مرضی ہے. شکر گزاری کی روش اختیار کرو، خواہ ناشکری کی. خدا کو کوئی پرواہ نہیں ہے، خدا بے پرواہ ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. مجھے اللہ تعالیٰ کی جس صفت سے ڈر لگتا ہے نا، وہ اس کی غنی ہونے کی صفت ہے. جب اس کو پرواہ ہی نہیں ہے تو سر پھر آپ جو مرضی کریں، اٹھا کے پھینکے گا دوزخ میں، چیختے رہیں گے، اسے پرواہ ہی نہیں. سورہ المومن کے سٹارٹ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب نافرمانوں کو عذاب دے گا نا تو ان سے پوچھے گا آج تمہیں تکلیف ہو رہی ہے؟
وہ کہیں گے آج تو ہم اپنی جان سے بیزار ہیں. تو اللہ فرمائے گا اس سے زیادہ مجھے تم سے بیزارگی ہوتی تھی جب دنیا میں تمہیں اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم روگردانی کرتے تھے. اسی کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا, ہن پتہ لگا بچوں جی. بچے آپس میں جب کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, اسے پرواہ کسی کی نہیں ہے, لیکن اپنے نافرمانوں کے بارے میں وہ اتنا سٹرکٹ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب پتہ چلا. ہمیں بتایا کہ نہیں اللہ کو کون سی نمازیں چاہیے, اللہ ہماری نمازوں پہ ہے, فرشتے تھوڑے ہیں, وہ بڑا غفور رحیم ہے, اور آدھی بات بتاتے ہیں. جبکہ قرآن میں سورۃ الحجر میں آئے, اے نبی الاسلام میرے بندوں کو خبر دے دو کہ بے شک میں معاف کرنے والا مہربان ہوں, لیکن میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. اللہم اجرنا من النار الا من تولا وکفر, مگر جس نے روگردانی کی اور کفر کی روش اختیار کی, انکار کی, فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ, ایسے شخص کو تو ہم بہت بڑا عذاب دیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ, بے شک ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے ان سب کو. یعنی انسان ویسے اللہ سے بھاگ نہیں سکتا. وہ سورہ رحمان میں بھی آتا ہے نا, اے جن و انس, کسی میں قدرت ہے نا بھاگنے کی تو نکل کے بتاؤ. تم جہاں بھی جاؤ گے اللہ کی سلطنت پاؤ گے. انسان اللہ کی سلطنت سے بھاگ نہیں سکتا. تو جس سے آپ بھاگ نہیں سکتے, جس سے آپ جان نہیں چھڑا سکتے, تو اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس کی پناہ میں آ جائیں. اور یہی پیغمبر دنیا میں بتانے آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارا دنیا میں اگر کوئی ہم سے روگردانی کی روش اختیار کر رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کدھر جائے گا بھاگ کے, مر کے میرے پاس ہی آنا ہے نا. کتنی دیر زندہ رہے گا؟ ویسے تو وہ دنیا میں بھی عذاب دے سکتا ہے, لیکن اس کی ایک عادت ہے کہ دنیا میں ڈھیل دیتا ہے. وہ تو سورہ فاطر میں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے گناہوں پہ دنیا میں ہی پکڑنا شروع کر دیتا تو روئے عرض پہ کسی کو سلامت نہ چھوڑتا. کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ ہے, کوئی بھی نہ بچتا. تو اللہ تعالیٰ ماتا بے شک انہیں لوٹ کے ہمارے پاس ہی آنا ہے. ثم ان علینا حسابہم, اس کے بعد ان کا حساب کتاب ہمارے ذمہ. ہم پھر پوچھ لیں گے, حساب کر لیں گے. دنیا میں تو ان کو کھلی چھٹی ہے, آخرت میں آئیں گے تو حساب کر لیں گے. عموماً ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات جو ہیں وہ جب یہ آیت تلاوت ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ ایک دعا مانگتے ہیں, اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, اے اللہ میرے لیے حساب قیامت کے دن آسان کرنا. یہ حدیث تو اصول محدثین پہ ضعیف ہے, لیکن مطلقاً بخاری اور مسلم میں کئی احادیث ہیں کہ نبی اسلام جب قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے تو عذاب کی آیات آتی تھی تو اللہ کی پناہ میں آتے تھے, جنت کی آیات آتی تھی تو جنت کا سوال کرتے تھے. تو اس کانٹیکسٹ میں اس طرح کوئی دعا مانگ لے تو یہ جائز ہے. البتہ وہ حدیث صحیح ہے مسند احمد کی کہ جب کبھی نبی علیہ السلام سورۃ الاعلیٰ پڑھتے تھے, سبح اسم ربک الاعلیٰ, تو کہتے تھے سبحان ربی الاعلیٰ.